بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 70 ہے، جس کا عنوان ہے اصول اعتدال کی معاشی اہمیت۔ ہمارے آؤٹ لائن کی بالکل یہی عبارت ہے سلیبس میں جو لکھی ہوئی ہے کہ اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں یہ ساری تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صرف دولت کے اسلامی اصولوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور کئی اصول صرف دولت کے ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیے تھے۔ ان میں سے ایک اصول حلال، ایک اصول پاکیزگی، ایک اصول اعتدال، ایسے ہی اصول افادیت، اصول اخلاق، فلاح کا اصول امانت، اصول تشکر، یہ تمام اصول تھے صرف دولت کے، جن کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں گفتگو کر کے آئے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اعتدال کا مفہوم دیکھیں گے، اور پھر اعتدال کو قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور پھر آخر میں اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کی معاشی اہمیت کیا ہے، اعتدال کی کتنا ضروری ہے یہ اعتدال اسلام میں۔ تو ساری تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اعتدال کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو اعتدال کا عام سا مفہوم ہے، عدل سے ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ تو اعتدال سے مراد اسراف اور بخل کی افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا، اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے میں نہ تو بخل سے کام لینا، نہ تو کنجوسی کرنا، یعنی کنجوسی کی آخری حد کو پہنچنا، اور نہ ہی اسراف کرنا کہ فضول خرچی ہی کیے جائے، انسان جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کیے جائے۔ تو یہ دو انتہا ہیں، ایک بخل ہے اور ایک اسراف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان میں چلنا، اس کو اعتدال کہا جاتا ہے، کہ اسراف بھی نہ کرنا اور بخل بھی نہ کرنا، بلکہ درمیانی راہ جو کہ اپنی ضروریات زندگی جو ہیں ان پر خرچ کرنا، اور بخل سے کام نہ لینا، اسراف نہ کرنا، اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اعتدال دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جس کا ترجمہ ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت، یعنی اعتدال پر چلنے والی امت تمہیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ دو انتہاؤں میں سے کسی انتہا پر پہنچے، نہیں، بلکہ امت وسط یعنی معتدل اور درمیانی امت آپ کو بنایا ہے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دو انتہاؤں کے درمیان قائم رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کے جہاں پر اوصاف بیان کیے ہیں، وہاں ان کا ایک وصف، ایک ان کی خوبصورتی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، دو انتہاؤں پر نہیں چلتے بلکہ درمیان میں چلتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو مگر اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلو کا لفظ کہا کہ کھاؤ کو تو خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، واشربو پیو تو خوب پیو، لیکن ولا تسرفوا فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، یعنی گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، انہیں خرچ نہیں کرتے، ان کے مال جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیٹھوں، پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے، یعنی کنجوسی اختیار کرتے ہیں، بخل اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی سے بھی منع کر دیا اور بخل سے بھی منع کر دیا، تو درمیان میں اعتدال باقی بچتا ہے۔ تو گویا اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اعتدال کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ کاموں کا بہترین پہلو ان کا وسط یعنی درمیان ہوتا ہے۔ تو اب خیر الامور اوسطها کا مطلب ہے کہ نہ تو ایک نیچے والی انتہا پر چلا جائے، نہ بالکل اوپر کی انتہا پر چلا جائے، بلکہ درمیانہ راستے اختیار کیا جائے، درمیان میں چلا جائے، اسی کو اعتدال کہتے ہیں۔ تو خیر الامور اوسطها سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتدال اسلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو چلیے اب ہم اعتدال کی معاشی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اعتدال کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ بخل سے نجات مل جاتی ہے انسان کو، کہ دل کی جو تنگی ہے اور کنجوسی جو ہے، بخل جو ہے، یہ انسانی کردار کا ایک بہت ہی زیادہ مذموم پہلو ہے۔ اس سے جو صاحب مال شخص ہے وہ خود بھی مال و دولت کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے اور بہت سی بھلائیاں سمیٹنے سے محروم رہتا ہے، ایسے ہی خلق خدا کی خدمت کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنی ہی اولاد کی پرورش، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا جو فریضہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے۔ بخل کی وجہ سے جو سرمایہ ہے وہ ایک جگہ منجمد ہو کے رہ جاتا ہے، اور معاشرے میں سرمایہ کی گردش سے جو انرجی حاصل ہونی ہوتی ہے، جو توانائی حاصل ہونی ہوتی ہے، معاشرہ اس توانائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتدال جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اعتدال کی وجہ سے بخل کا کفل ٹوٹ جاتا ہے، مالی وسائل کا بانجھ پن اعتدال کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، افراد کے اندر دولت کے بارے میں تعمیری فکریں اور تعمیری سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب سرمایہ گردش کرتا ہے اعتدال کی وجہ سے تو وہ بہت سی کاروباری سرگرمیوں میں لگتا ہے اور وہ سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ تو یہ اعتدال کی برکت ہے، اعتدال کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی اعتدال کی وجہ سے نئے روزگار وجود میں آتے ہیں اور آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ برکت ہے، یہ اہمیت ہے اعتدال کی کہ یہ بخل سے نجات دلوا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور اہمیت حسن حیات ہے کہ اعتدال کی وجہ سے ہی کائنات کے اندر حسن نظر آتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ مظاہر قدرت ہیں، ان میں جو حسن ہے، ان میں جو جاذبیت نظر آتی ہے، ان میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ کس وجہ سے نظر آتی ہے؟ وہ اعتدال کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اور انسان کے جو معمولات زندگی ہیں، ان میں جو توازن برقرار ہے، ان میں جو روزمرہ کی روٹین ہے، وہ صرف و صرف اعتدال کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ اگر اعتدال کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر مظاہر قدرت میں بھی کوئی حسن نظر نہیں آئے گا، کوئی جاذبیت نظر نہیں آئے گی، انسان کی صحت، انسانی معمولات، ان میں کوئی توازن برقرار نہیں رہے گا۔ جیسے ایک شخص بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں بے اعتدالی آ جاتی ہے، تو اس بے اعتدالی کی وجہ سے وہ بہت سی لذتوں کو، بہت سی چیزوں کو، بہت سی خوبصورتیوں کو دیکھنے سے، چکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہ مطلب اس کو بخار ہے تو بخار کی وجہ سے کتنی چیزوں کو وہ کھا نہیں سکتا، اس کا دل نہیں کرتا، بستر پر پڑا رہتا ہے، اعضاء منجمد ہو جاتے ہیں، کتنی ہی زیادہ
وہ بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایک معمولی سی بے اعتدالی ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی انسان جب مال کمانے کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے تو پھر وہ حیات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب حیات کی لذت سے محروم ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے حیات کا جو حسن ہے یہ اعتدال کے اندر موجود ہے، کہ اعتدال سے خرچ کیا جائے، اعتدال سے کمایا جائے، اعتدال کو اپنی معیشت میں برقرار رکھا جائے۔ تو معیشت میں جب اعتدال کو برقرار رکھا جائے گا تو پھر انسان اپنی حیات سے لذت محسوس کرے گا، پھر خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے گا۔ تو یہ حسن حیات اس کی ایک اہمیت ہے۔ ایسے ہی ایک اہمیت اس کی یہ ہے کہ اسراف سے نجات مل جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اعتدال جو ہے وہ بخل سے انسان کو نجات دلوا دیتا ہے، تو ایسے ہی یہ اعتدال جو ہے اسراف سے بھی انسان کو نجات دلوا دیتا ہے، کیونکہ اسراف کی وجہ سے وسائل کا بے دریغ ضیاع ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو لوگ عیاشیانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ساز و سامان کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ جب طلب بڑھتی ہے تو پھر مہنگائی ہوتی ہے، اور وہ مہنگائی کا اثر جو ہے وہ عوام الناس پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب اعتدال کی زندگی گزاری جائے گی تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ تمام عوارض جو ہیں ان کا قلہ کما ہو جائے گا، مہنگائی نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص اعتدال کی زندگی گزار رہا ہوگا، جس کی وجہ سے معیشت پر بہتر اثرات پڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے۔ ایسی ہی ایک اور اہمیت اس کی بچتوں میں اضافہ، یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے اعتدال کا، کہ جب اعتدال کیا جائے گا صرف کرنے میں، مال خرچ کرنے میں، درمیانہ راستہ میانہ روی اختیار کی جائے گی تو پھر بچت میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کی بچت زیادہ ہونے لگ جائے گی، کیونکہ بے دریغ وسائل کا ضیاع تو نہیں کر رہا، وہ تو بچ رہے ہیں، اس کے وسائل جب بچ رہے ہیں تو بچت ہوتی رہے گی، اور پھر اس بچت کو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، یعنی پھر اس بچت کو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کہیں معاشی اعتبار سے جو لوگ کمزور ہیں ان کی معاشی مدد کر سکتا ہے، ان کی کفالت کر سکتا ہے۔ تو جب بچت ہوتی رہے گی، بچت میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ اضافہ جو ہے وہ اعتدال کی وجہ سے ہے۔ تو اعتدال کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو کچھ پوائنٹس رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اعتدال کا مفہوم پڑھا ہے، اور ایسے ہی ہم نے اعتدال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں بھی اعتدال کا اور میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے، اسراف سے اور تبذیر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ اس کی معاشی اہمیت کیا ہے اور کتنی زیادہ اہمیت ہے اعتدال کی، تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں۔ بقیہ جو اہمیت ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کی وضاحت کریں، تو کہ معاشی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو کچھ تفصیلات ہم نے ذکر کر دی ہیں، بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تو اگلا سبق نمبر 71 میں ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو جاری رکھیں گے کہ اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ تو اگلا سبق جو ہے وہ آج کے اس سبق کا حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔